میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اگر یہ دعوت دین دیتے تو بڑی تگڑی دیتے. یعنی اگر کوئی بندہ اچھا سیل مین ہے، بڑے سلیقے سے اسے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی آتی ہے اور بڑا حکمت ہے اس کے پاس، اور بڑی دانائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خرید لیں، اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اس نقصان سے آپ بچیں گے فلانی. میں کہتا ہوں یار جتنی خوبصورتی سے یہ دنیا کی چیز بیچ رہا ہے، کاش اس سے تھوڑا کام یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کا بھی کرتا. اس نے قائل کر لینا تھا. ہمارے ہاں لوگ ذاتی کام مشقت سے کرتے ہیں اور دینی کام. چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی بندے سے ضرورت پڑ جائے نا 50,000 روپے کی، تو ویسے تو ہماری سوسائٹی میں یہ حال ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو کوئی کھلا دے گا، گاڑی میں سفر کا کہیں گے کرا دے گا، ہنس کے بول بھی لے گا. لیکن جہاں آپ نے کہہ دیا نا کہ تیری ضرورت پڑ گئی ہے، وہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں. نہیں، پیسہ ایک ایسی شے ہے، آپ جان لے لیں تو حاضر ہے، اور اگر پیسوں کی بات کریں تو پھر وہ کام تھوڑا، یعنی جو کہہ رہے تھے نا کوئی حکم ہویا جے دسیا جے، انہوں نے جڑے لے حکم دسیا اسے علی کہندے نے تو راتی دسنا سی، میں سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے. بالکل سیم اسی طریقے سے. اب 50,000 کی ضرورت جب پڑ جاتی ہے یا کچھ پیسوں کی، تو پھر ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ وہ دے دے پیسے، وہ قبر میں لے جانے ہیں، تو نے دے، مجھے ضرورت ہے. اس طرح نہیں لوگ مانگتے، بلکہ اس کا سلیقہ بناتے ہیں. اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں، بھائی جان کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو بڑی دور ہوں. کب ملو گے؟ اور یار تو ٹیلی فون پہ بتا. نہیں، ٹیلی فون والی گل نہیں، میں تو 3 بجے ملوں گا. کہتا تو 3:30 بھی ملے تو میں پھر بھی مل کے ہی کہنا ہے. پھر مل کے بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ پیسے چاہیے، پھر بھی اس کو پہلے پورا دکھڑا سناتے ہیں کہ مجبور بڑھاؤں. پھر یہ بھی کہتے ہیں تیرے سوا سجن بھی کوئی نہیں. پھر پکا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ٹائم پہ واپس بھی. تھوڑی کدوں پہ گل کرنا، میں تو کسی کی کر رہا ہوں کسے باشد اللہ جانے. میں تو صرف مثال دے رہا ہوں، آپ نے بہت زیادہ گھورنا شروع کر دیا مجھے. میں تو خالی مثال دے رہا ہوں کسی کی سمجھانے کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. پوری منت کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، پھر پکا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ میں بندہ غلط نہیں، میں واپس کر دیا کرتا ہوں. جب اتنی کہانیاں سنا لیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں آخر میں کہ یار کوئی 40-50 ہزار کی ضرورت ہے، ذرا میری مدد کر. اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اور اگر دین کے حق میں قائل کرنا ہو تو پھر جارحانہ انداز. پھر یہ لہجہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لیا کر نماز، کتنے کھڑنے نہیں پیسے. تو پھر وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ تو اپنی قبریں جانا ہے، تو اپنی پڑھ. تو جب ہم کسی کو دیکھیں، قرآن مجید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ. ہمیں جب کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، کبھی نہ کریں. میں نے کچھ بزنس مین دیکھے ہیں، میرے احباب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کہیں نفسیاتی مریض نہ بن جانا. 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں، ایک بندے کو کوئی بات سنائی، دوسرے کوئی سنائی، تیسرے کو کوئی سنائی، اور بھول جاتے ہیں دوپہر کو کہ سویرے میں نے کیا کہا تھا. کیونکہ باتیں اتنی کرتے ہیں، کہانیاں اتنی سناتے ہیں. صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں گے تو حافظے کمزور ہو جائیں گے، سکون چلا جائے گا زندگی سے. اپنی صلاحیت کا کبھی غلط استعمال نہ کریں، مثبت رہیں، ہمیشہ مثبت. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کبھی بھی برے خیالات کی طرف سفر نہ کریں. کبھی نہ مزاج بنائیں کہ میں لوٹ لوں گا، مجھے لوگوں کو قائل کرنا آتا ہے، میں قابو کر لوں گا. میں یہ کبھی اپنی صلاحیت سے کبھی غلط رنگ نہ اختیار کریں، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا داؤ فریب چل جائے، لیکن جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، دھوکے کے قدم نہیں ہوتے. بڑی جلدی بندہ کھل جاتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، بڑی جلدی. اس لیے مضبوط چیزیں ہی بنیاد بنتی ہیں. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. ہارون رشید کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں فن کا مظاہرہ کروں گا تو آپ سے انعام پاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ دربار میں بیٹھے تھے، سوئیاں تھی اس کے پاس، سوئی کپڑے سینے والی.
اس نے سوئی کچی دیوار پہ پھینکی، 12 سوئیاں تھیں، وہ سوئی دیوار میں لگی، جب دوسری پھینکی تو پہلی سوئی جو پیچھے سوراخ نہیں ہوتا دھاگا ڈالنے والا، وہ جا کے دوسری سوئی اس سوراخ میں پیوست ہوئی۔ حیران ہو گئے لوگ کہ اتنا سونا نشانہ۔ پھر اس نے تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں سوراخ میں جا کے لگی، 12 سوئیاں پھینکی۔ اس ترتیب سے وہ زنجیر بنی کہ لوگ اش اش کر اٹھے، کمال نشانہ ہے بھائی تیرا، حد ہو گئی۔ اب کسی نے 5 روپے دیے، کسی نے 10 دیے، کسی نے کتنے دیے۔ یہی ہوتا ہے نا جب کوئی کرتب دکھاتا ہے تو لوگ اسے، اب اس کا خیال تھا کہ ہارون رشید مجھے ذرا تگڑا انعام دے گا، زیادہ ملیں گے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو ہارون رشید کہنے لگے اس مداری گر کو پکڑو، باہر لے جا کے ستون کے ساتھ باندھ کے 80 کوڑے مارو۔ وہ پریشان ہو گیا اور سہمے اور ڈرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا بادشاہ میرا انعام بنتا تھا تو کوڑے مار رہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تیرے کوڑے ہی بنتے ہیں، اور خدا کے بندے رب نے تجھے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اور تو مداری بن گیا ہے، اتنی قیمتی تجھے صلاحیت دی ہے، تو کرتب دکھا رہا ہے، آ میں تجھے فوج میں بھرتی کروں، سپہ سالار بن، یہ جو تیرا نشانہ ہے یہ رب رسول کے دشمنوں پہ لگا، تاکہ تو کوئی اتنی بڑی صلاحیت تو کیا کر رہا ہے، فن کا مظاہرہ، کیا اسے 200 400 500 روپیہ جمع کر رہا ہے، تو اپنا کمال دیکھیں نا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بندہ چلا تھا ولی اللہ سمجھ کے، اللہ کا ولی سمجھ کے، اس نے سفر کیا، وہ درویش سمجھ کے آیا، اس نے کتنا بڑا مقام دیا کہ میں ولی کے پاس جا رہا ہوں، اور جب پیر صاحب کے پاس آیا تو پیر صاحب کی نظر اس کے شاپر پہ آ کے لے کے کیا آیا ہے، او خدا کے بندے تجھے وہ کیا سمجھ رہا ہے، تو کیا بن گیا۔ کسی نے کسی کو دعوت دی کہ ہم تم سے اللہ رسول کی بات سنیں گے، دین کی، اس نے کتنا بڑا مقام دیا اور یہ کہتا ہے میں نے 30,000 لینا ہے۔ وہ تجھے کہاں بٹھا رہے ہیں، حضور کے ممبر اور مصلی پر، اور تیرا لالچ کتنا کو ہے، اتنا ہی بڑی تجھے نشست ملی اور تو کہاں آ کے گر گیا۔ اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، چیزوں کو مثبت لے کے چلے زندگی میں، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہر بندہ۔ یہ نام لیڈروں کے ہی آتے ہیں لیکن خون زیادہ کارکنوں کے بہتے ہیں، ہمیشہ کارکن ہی کسی جماعت کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک بوڑھی اماں صرف حضور کی مسجد پاک میں جھاڑو دیتی تھی، چلو کچھ کرتی تو تھی نا، کوئی کام تو کرتی تھی نا، نیری کہانیاں تو نہیں نا ہماری طرح، جھاڑو دیتی تھی۔ قربان جائیں، وہ انتقال کر گئی تو مدینے والے اس کی قبر پہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا صفیں بناؤ میں قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، سوائے تبصروں کے، تجزیوں کے، رائے دینے کے کچھ آتا نہیں۔ تو زندگی میں کچھ مرتب کام کریں، ایک تو اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ سمجھیں، اور دوسرا ٹائم ضائع نہ کریں، تیسرا اپنی صلاحیت کو پہچانیں، اور چوتھی بات یہ عرض کی ہے کہ جب صلاحیت اللہ کو دے تو پھر اس کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔